بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 35 کھول لیں، خیانت سے متعلق سبق ہے۔ خیانت فرماتے ہیں اسلام نے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں بھی رہنما اصول بتلائے ہیں، جن میں سے ایک اصول خیانت سے بچنا اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا بھی ہے۔ شریعت کی نظر میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، جس کی برائی قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر لوگ خیانت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی رکھوائی ہوئی رقم یا کوئی اور چیز ہتھیا لی جائے اور مانگنے پر واپس نہ دی جائے۔ بے شک یہ بھی خیانت ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں خیانت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، اور اس کے علاوہ بھی خیانت کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا سچائی کا تاثر دے کر کسی سے غلط بیانی کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ مجلس کی راز کی باتیں دوسروں کو بتانا بھی خیانت ہے۔ اسی طرح جو کام کسی کے ذمہ لگایا جائے اور اس کو صحیح طریقے پر انجام نہ دینا، عام مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا، کسی ادارے کی طرف سے مفوضہ یعنی سپرد کردہ امور کے انجام دہی میں غفلت سے کام لینا، پورا وقت نہ دینا اور پوری اجرت وصول کرنا، معلوم ہونے کے باوجود کسی کو غلط مشورہ دینا، یہ سب باتیں بھی خیانت میں داخل ہے۔ خیانت نفاق کی علامت ہے۔ منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذا اؤتمن خان، وہ علامات میں سے ایک علامت ہے نا، اذا اؤتمن خان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ اس میں سے ایک کیا بھی ہے؟ خیانت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا مانگنا دراصل امت کو اس عظیم جرم سے ڈرانا اور اس کی ہولناکی اور قباحت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا تھے؟ معصوم تھے۔ جو شخص تمام معاملات میں دیانتداری سے کام لیتا ہے اور ہر قسم کی خیانت سے بچتا ہے، وہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت اسے واپس لوٹاؤ، اور جو تم سے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو۔ دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ایک عمومی حکم اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ یوں تو امانت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، مگر اس حدیث شریف کی روشنی میں اجمالاً یہ عرض کرنا مقصود ہے، اجمالاً یعنی مختصراً یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ امانت رکھوانے والا آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے پاس کسی قسم کی امانت رکھوائے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امانت رکھوانے والے کی چیز کو بحفاظت اسی تک پہنچائے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دے یا خود استعمال کرے۔ ایسا کرنا امانت داری کے خلاف اور خیانت کے حکم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکافات اور رد عمل کے طور پر خیانت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کریں، بلکہ سامنے والی کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے دے، تاکہ اسلام کی کریمانہ تعلیمات پر عمل دعوت اسلام کا عملی نمونہ ثابت ہو۔ خیانت نہیں کرنی ہے، اگر کوئی سامنے والا کر رہا ہے اس کے جواب میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری روایت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن سفیان بن اسد الحضرمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کبرت خیانۃ، بڑی خیانت یہ ہے، بدترین خیانت یہ ہے یا بڑی خیانت یہ ہے کیا کہ ان تحدث اخاک حدیثا، کہ تم اپنے بھائی سے یعنی اپنے مسلمان بھائی سے کوئی ایسی بات بیان کرو هو لك به مصدق، کہ وہ تمہیں اس بات میں سچا سمجھے، وہ تمہیں اس بات میں سچا سمجھے، وانت به کاذب، اور حقیقت میں تم اس بات میں جھوٹے ہو۔ جھوٹ کا گناہ تو اپنی جگہ خیانت کا گناہ بھی ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ بدترین خیانت ہے، بلکہ خیانتوں میں بھی بدترین خیانت۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیں، اس کے بعد ہے فتنے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتنے فرماتے ہیں عربی لغت میں فتنے کے ایک معنی آزمانے اور پرکھنے کے بھی ہے. چنانچہ ہر وہ چیز فتنہ کہلاتی ہے جو انسان کے عقل اور عزائم یعنی ارادے عقل اور عزائم کے لیے آزمائش کا سبب بنے اور اسے راہ حق سے سیدھے راستے سے راہ حق و صداقت پر قائم نہ رہنے دے. گمراہ کن نظریات، باطل افکار اور نفسانی خواہشات سب فتنے کی صورتیں ہیں. اچھا آگے فرماتے ابتدائے آفرینش یعنی جب سے دنیا بنی ہے. فرماتے ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک انسان مختلف آزمائشوں کی زد میں آتا رہا ہے. نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا اور اپنے دین پر قائم رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنے وعظ و بیان میں فتنوں کا ذکر فرمایا اور خصوصاً قیامت کے قریب کے زمانے میں آنے والے حالات اور رونما ہونے والے فتنوں کو خوب اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا. فتنوں کی کثرت اور تسلسل کے ساتھ واقع ہونے کا ذکر یوں فرمایا کہ اب یہ چونکہ حدیث کا ترجمہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ترجمہ ہے. لوگوں کے دلوں پر اس طرح سے فتنے ایک کے بعد ایک ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی میں تنکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں. جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا وہ سیاہ ہو جائے گا اور اوندھے اوندھا کہتے ہیں برتن کو الٹا رکھ دیا جائے اور اوندھے برتن کی مانند ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہو جائے گا، نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے گا. البتہ جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ سنگ مرمر کی طرح سفید ہوگا، قوت والا ہوگا، کوئی بھی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تاریک رات کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کب اور کیوں نمودار ہوں گے اور ان سے چھٹکارے کی کیا راہ کیا ہوگی. مسلمانوں کے باہمی قتل و غارت کی صورت میں یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ دین و ملت کا مستقبل تاریک نظر آنے لگے گا. نیک و بد کے درمیان فرق کرنا اس طرح ناممکن ہوگا جس طرح تاریک رات میں کسی کی شناخت کرنا. محض شکوک و شبہات کی بنا پر انسان کا خون ناحق بہایا جائے گا. لوگوں کے عقائد و نظریات، اقوال و افعال اور طور طریقوں میں جلدی تبدیلیاں رونما ہوں گی. ایک آدمی صبح کو ایمان کے نور کے ساتھ اٹھے گا تو شام ہوتے ہی کفر کے اندھیروں میں پہنچ چکا ہوگا. ان تبدیلیوں کا اصل سبب دنیا کی محبت ہوگی جس کے بدلے وہ اپنے دین کو بیچنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایسے حالات سے آگاہ فرما کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ فرمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے دیکھیں روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. ترجمہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بلند مکانات میں سے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں. دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں یعنی اتم کہتے ہیں قلعہ اور بلند مکان کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کی چھت پر تشریف لے گئے تاکہ سب ان کی بات سن سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آنے والے فتنوں کی پیشنگوئی کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں اس وقت کچھ نظر آ رہا ہے؟ جواب نفی میں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اشارہ اس طرف تھا کہ وہ فتنے بہت ہی کثرت کے ساتھ رونما ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے ڈرایا تاکہ ان سے بچنے کے طریقے اختیار کیے جائیں. روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار. ترجمہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آ جائے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ سامنے والے کو کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیف یکون ذلک ایسا کیسے ہوگا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہے مقتول کو معلوم نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال الحرج. آپ علیہ السلام نے فرمایا حرج ہوگا. کیا ہوگا؟
حرج. اور القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. حرج کے معنی آتے ہیں قتل عام، حرج کہتے ہیں قتل عام کو. آپ دیکھ نہیں رہے موجودہ زمانے میں آپ نے فرمایا قتل عام ہوگا. قاتل کو بھی معلوم نہیں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو بھی معلوم نہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں. تو قاتل کا تو جہنم میں جانے سمجھ آ رہا ہے، وہ قتل کر رہے ہیں. مقتول کیوں جا رہا ہے بتاؤ جی، آپ بتاؤ کیوں جا رہا ہے مقتول؟ کون بتائے گا؟ جی شاباش. ارادہ اس کا بھی قتل کرنے کا تھا، لیکن پہل اس نے کر لی. اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم. یہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا وہ بھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس نے پہل کر لی، یہ قتل ہو گیا. اگر اس کا ارادہ نہیں ہو، مظلومہ ہے نا حالت میں قتل ہو، پھر اس میں نہیں آئے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں جہنم میں جائیں گے. آخری سبق دیکھیں قیامت سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند، پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے. جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا. مردے قبروں سے اٹھیں گے. یہی قیامت کا دن ہوگا. ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا. رب کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، یعنی جواب دہی کرنی پڑے گی نا. سوالات ہوں گے، جواب دینے پڑیں گے. درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی، جواب مانگا جائے گا. انسان کا ہر عمل اللہ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا. نیز جس طرح ٹیپ ریکارڈ انسان کی آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح زمین بھی انسان کے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام، چاہے اچھا ہو یا برا، کیا تھا. انسانی اعضاء اور جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی. اعضاء اور جوارح یعنی ہاتھ، پیر، کان، ناک، زبان، یہ سب بولنے لگیں گے، کو بھی زبان مل جائے گی. جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گمراہ اس سے محروم رہیں گے. اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی. قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا. اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. انجام کار جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قیامت سے متعلق ہے. قیامت پہ چونکہ دنیا ختم ہو جائے گی، حدیث میں آخری سبق بھی قیامت کے موضوع پر رکھا. اب دیکھیے روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا جو زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. تشریح میں فرماتے اس حدیث میں قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کا بیان ہے کہ جب میدان حشر میں حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نامہ اعمال کھلنا شروع ہوں گے، لوگوں پر حیا اور ندامت کا غلبہ ہوگا. سورج کی تپش اور آگ کی لپیٹیں بہت زیادہ ہوں گی، اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا، جو اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر جذب ہوتے ہوتے 70 گز تک چلا جائے گا. پسینہ بڑھتے بڑھتے سر تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے منہ کو جکڑے گا، جس کی بنا پر وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. بعض کو ٹخنے تک، بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک پسینہ ہوگا. بعض کے لیے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یعنی منہ تک ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين
فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو نظر رحمت سے دیکھے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے دیکھے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے، کأنہ رأی عین، گویا کہ وہ منظور نظر بن جائے، گویا کہ وہ منظور نظر بن جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ کیا کرے، سورہ تکویر اذا الشمس کورت کی تلاوت کیا کرے، واذا السماء انفطرت سورہ انفطار اذا السماء انفطرت کی کثرت سے تلاوت کرے، واذا السماء انشقت سورہ انشقاق اذا السماء انشقت والی صورت کی کثرت سے تلاوت کرے۔ تو ان تین صورتوں کی جو کثرت سے تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے اور گویا وہ منظور نظر بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کی حدیث والا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ جیسے معلوم ہے کہ جمعے کے دن امتحان ہے، تو سب ساتھی اس کی تیاری کریں، حدیث، ترجمے اور جو خلاصے گزرے ہیں اس میں تعریفات اور ساری تیاری اچھی طرح کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔